لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما دیا۔ ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سیرت کو بیان کرنے کے لیے علماء کرام نے مختلف انداز اختیار کیے، مگر سچی بات یہ ہے کہ حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس سیرت کو ذرا ایک اور عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب لاجواب فرمایا۔ ایک مثال سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال یوں ہے کہ ایک ماں جو بہت مالدار ہے، مال پیسے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشرے کے اندر ایک مقام دیا ہے، اس کی اکلوتی بیٹی، اس نے شادی کرنی ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، معاشرے میں مقام بھی اونچا ہے، اور بیٹی بھی ایک ہی ہے جس کو اس نے رخصت کرنا ہے، تو یہ ماں کیا چاہے گی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک ایک چیز ایسی دوں جو لاجواب ہو، اس کی کوئی مثال نہ پیش کی جا سکے۔ چنانچہ ہر چیز جب وہ دیکھے گی تو بہترین دیکھے گی، بہترین چیز کا انتخاب کرے گی کہ کپڑے بھی بہترین ہوں، زیورات بھی بہترین ہو، گاڑی بھی بہترین ہو، فلاں چیز بھی بہترین ہو۔ تو وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز اس کا انتخاب جب کرے گی تو وہ انتخاب ایک بہترین انتخاب ہوگا۔ اس مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو جو چنا تو وہ بہترین چیز کو چنا۔ چنانچہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کی وہ سب سے بہترین تھی۔ اس پہلو سے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو آج ہم طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں گے اور اس کی ذرا اسٹڈی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب لاجواب کیا۔ چنانچہ عام دستور تو یہی ہے کہ اگر کم قیمت چیز ہو تو بن مانگے بھی لوگ دے دیتے ہیں، لیکن اگر چیز بہت زیادہ قیمتی ہو تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی مانگے، طلب کا اظہار کرے، پھر اسے یہ چیز دی جائے تاکہ لینے والے کو بھی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ چنانچہ باقی انبیاء دنیا میں جتنے بھی تشریف لائے ان کو اللہ رب العزت نے از خود دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ مجھ سے مانگا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو کیا حکم ہوا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے میرے حکم کے مطابق میرا گھر تعمیر کر دیا، اب آپ مجھ سے انعام مانگیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے مسجد بنا دی، عبادت کرنے والے اور عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے۔ اے اللہ، میں نے آپ کا گھر بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، آپ قرآن پڑھانے اور سمجھانے والے کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی دعا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ آپ ایک ایسا رسول ان میں مبعوث کیجیے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آپ کی قرآن پاک کی آیات کی بھی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی بات بھی ان کو سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو ستھرا بھی کرے، ان کے نفوس کو مانج کر اس کا تزکیہ کرے۔ یہ چار آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے کہ ایک ایسا رسول جو ان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے چمکا کر صاف ستھرا کر دے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دے، کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے من کو صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ دعا مانگنے والے نے بھی
مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ابراہیم آپ مجھ سے مانگیے، تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ اے اللہ میں آپ سے مال نہیں مانگتا، آپ سے حسن و جمال نہیں مانگتا، میں آپ سے ایک ہی نعمت مانگتا ہوں، میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے مختلف اوقات کے اندر 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اسماعیل دے دیے۔ اسماعیل جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر بنے، پھر ان کی 41ویں پشت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ تو ایک دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل زمزم والے عطا کر دیے، اور دوسری دعا مانگی تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب یعنی کوثر والے عطا فرما دیے۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے محبوب کو مجھ سے مانگا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ جب دعا مانگی جائے گی تو میں اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ عام طور پر دیکھیں کہ جب کوئی مجلس ہو تو پروگرام چلتا رہتا ہے، لیکن جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے تو عام طور پر مہمان خصوصی کی آمد سے پہلے ایک اعلان کرنے والا آتا ہے کہ جی اب مہمان خاص تشریف لانے والے ہیں۔ تو مہمان خصوصی کی آمد کا اعلان جو کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اس اعلان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسے رسول دنیا میں آئیں گے جن کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اچھا، اعلان کرنے والا جلدی چلا جاتا ہے کہ جی میں آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور جانے میں جلدی اتنی کی کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا، اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں بھی ایک دستور ہے کہ جب جلسہ اپنے اختتام کے قریب ہوتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا دوبارہ آتا ہے، اور وہ آ کر پورے پروگرام کو برخاست کرنے کا، وائنڈ اپ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ چنانچہ قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آ کر جب نبی علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں آگے بڑھائیں گے، اور بالآخر مجلس کے اختتام کا اعلان فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد جب وہ تشریف لے جائیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں کے قریب کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب نے دنیا میں آنا تھا، تو پہلے ایک بڑے اور برگزیدہ پیغمبر کے ذریعے دعا کروائی گئی، پھر نبی علیہ السلام کو ان کی دعا کی قبولیت بنا کر دنیا میں بھیجا، مگر بھیجنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروا دیا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چنا تو بہترین کر کے چنا۔ اعلان کروانے والے، دعا مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی چنے ہوئے پیغمبر، ایسے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم کا معنی بنتا ہے بزرگی والا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بزرگی عطا فرمائی کہ تینوں بڑے مذاہب، مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں ہی ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے جس شخصیت کو دعا کے لیے منتخب کیا ان کا نام تھا ابراہیم، اور ابراہیم کا معنی بنتا ہے بزرگی والا۔ پھر جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، چونکہ آپ دنیا میں خاتم النبیین بن کر آئے، داعی بن کر آئے، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
دعوت کے لیے اور بولنے کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ اب اللہ چاہتے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کوئی بھی ہو سکتی تھی، عبرانی زبان بھی ہو سکتی تھی، سریانی زبان بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور علاقائی زبان بھی ہو سکتی تھی، مگر سب زبانیں اس قابل نہیں تھی کہ وہ احساسات کی صحیح ترجمانی کر سکتی، احساسات اور جذبات کو صحیح طرح ایکسپریس کر سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زبان بھی ایسی عطا کی جو عربی زبان ہے، جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں فصیح عربی زبان بولنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ عربی زبان کی فصاحت کے بارے میں ایک شعر ذرا سن لیجیے کہ اس کے بارے میں بہت اچھی بات کسی نے کہی، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ زبان یہ عربی ایسی ہے کہ یہ بہت جلدی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بلاغت اور تاثیر رکھی ہے کہ یہ زبان دل پر اترتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب قرآن پڑھتا ہے کوئی بندہ تو پڑھنے والا قاری اگر اچھی آواز سے قرآن پڑھے تو انسان کا دل اس کو سننے سے بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو زبان جو دی یہ سب زبانوں میں سب سے بہترین زبان تھی، اور عربوں کو اپنی زبان پر ناز بھی بڑا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، فصیح اللسان ہیں، اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں گونگا، تو ان کی نظر میں باقی دنیا گونگوں کی مانند تھی کہ اس زبان کے اندر باقی زبانوں کے اندر اتنی زیادہ فصاحت اور بلاغت ہی نہیں ہے۔ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ تھوڑے الفاظ میں بہت بڑا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں اگر کہا جائے انگلش کے اندر کہ نماز پڑھو تو ہمیں کہنا پڑے گا آفر یور پریئر، یعنی 2-3 لفظ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اردو زبان میں کہیں تو کہیں گے نماز پڑھو، اس میں بھی الفاظ زیادہ ہیں، اور عربی زبان میں جب اسی لفظ کو کہیں گے تو فقط ایک ہی لفظ ہے صلی، یعنی صلی کے اندر یہ سارے کا سارا مفہوم آ گیا۔ تو باقی زبانوں میں الفاظ بھی زیادہ استعمال کرنے پڑے، لیکن عربی زبان کے اندر اللہ نے یہ فصاحت رکھی ہے، یہ بلاغت رکھی ہے کہ بہت بڑا مفہوم ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بیان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان عطا کی، اور اسی زبان کے اندر قرآن مجید کو دنیا میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن بھی بہت زیادہ جامع کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کلام کو منتخب کیا۔ تو زبان بھی چنی ہوئی، کلام بھی چنا ہوا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جس جگہ پیدا فرمایا، مکہ مکرمہ کا شہر، تو آپ مشرق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مغرب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا کے جغرافیے کو دیکھا جائے تو آپ کو جزیرہ عرب یوں نظر آئے گا کہ یہ 3 طرف سے تو پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے کہ دل 3 طرف سے خالی ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف سے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ دل جب تک دھڑکتا ہے تو انسان کی زندگی باقی رہتی ہے، جب یہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے نقشے کو بھی اگر دیکھا جائے تو جزیرۃ العرب یہ پوری دنیا کا جغرافیائی دل ہے۔ جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا دنیا باقی رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ختم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ بیت اللہ کو ختم کریں گے۔ بیت اللہ کا ختم ہونا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ اس لیے بیت اللہ کو قرآن پاک میں فرمایا جعل اللہ البیت قیاما للناس، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ ہم نے اس گھر کو انسانوں کے قیام کا سبب بنایا، کہ جب تک یہ گھر رہے گا انسانیت باقی رہے گی۔ جب قیامت کے قائم کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما لیں گے تو اس سے پہلے بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے خطے کے اندر مبعوث فرمایا، اس خطے کو نبی علیہ السلام کا مولد بنایا۔
پھر دیکھیے کہ جس شہر میں پیدا کیا مکہ مکرمہ، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام امن والے شہر میں تشریف لائے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر امن کا آپ نے ایسا اعلان کیا کہ آج تک یہ خطہ امن ہی کے ساتھ موجود ہے۔ اگر بیرونی علاقوں کے لوگ یہاں پر آتے اور فساد مچاتے تو دین کی دعوت کے راستے میں یہ چیز رکاوٹ بن سکتی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ایسے مقام پر بھیجا کہ جہاں ابتدا میں سبزے کا نام و نشان ہی نہیں تھا، پہاڑی علاقہ تھا، پتھریلا علاقہ تھا، بواد غیر ذی زرع۔ قرآن نے کہا کہ یہ تو ایک غیر زرعی علاقہ تھا، اس میں تو زراعت کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو دنیا والوں کو ویسے بھی اس علاقے سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ وہ زمانہ کیسر و کسریٰ کے عروج کا زمانہ تھا، یہ دنیا کی دو بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، مگر وہ لوگ بھی اس علاقے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ بھئی یہاں پانی بھی نہیں، کاشت بھی نہیں، سبزہ بھی نہیں، تو ہم نے یہاں کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس علاقے کو ان ملکوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا، اور یہ امن کا علاقہ ہے۔ اگر کسی نے اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے خود ہی اس کا بندوبست کیا۔ ابرہہ ایک لشکر لے کر آیا تھا، تو ہم قرآن میں پڑھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لشکر کا کیسے انتظام کیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جس جگہ پر مبعوث کیا، وہ جگہ جغرافیائی دل پوری دنیا کا، جس شہر میں مبعوث کیا وہ امن والا شہر۔ آج بھی حج کے موقع پر 50 لاکھ 60-70 لاکھ لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے، اور الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کے باوجود وہاں کبھی فساد اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی جگہ پر بھیجا جو دنیا کا وسط کہلاتا ہے۔ چنانچہ بیت المقدس، بلاد شام، یہ وسط دنیا نہیں، مکہ مکرمہ بالکل وسط دنیا بنتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وسط عالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا اہل مکہ انتم فی وسط من الارض، اے اہل مکہ تم زمین کے بیچوں بیچ واقع ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پر اپنے محبوب کو بھیجا جو وسط عالم تھا۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب زمین کو پیدا کرنا تھا تو زمین کے پیدا کرنے کی ابتدا جہاں سے ہوئی، یعنی سب سے پہلے زمین کا جو ٹکڑا بنا، جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، یہ بالکل وہی مقام ہے جہاں اس وقت بیت اللہ قائم ہے، جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے مکہ کو اول عالم بھی کہا گیا کہ اس عالم کی ابتدا جس جگہ سے ہوئی وہ جگہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ پھر اسے مرکز عالم بھی کہا گیا کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ مکہ برکت والا شہر ہے اور عالمین کے لوگوں کی ہدایت کا یہ مرکز ہے۔ تو مکۃ المکرمہ اول عالم بھی بنا، مرکز عالم بھی بنا، اور وسط عالم بھی بنا، اور حقیقت میں یہ اصل عالم بھی یہی ہے۔ چونکہ دیکھیں ہمیں بھی تو اللہ نے آخر مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو زمین کی ابتدا بھی جہاں سے ہوئی وہ بیت اللہ۔ تو بیت اللہ اول عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے، اور اصل عالم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ کو، مرکزی جگہ کو اپنے محبوب کے لیے پسند کیا۔ چونکہ نبی علیہ السلام عالمین کے نبی بن کر آئے تھے، یہاں سے ہدایت کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلنا تھا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پانی کی ندی ہو، اس کے درمیان میں اگر کوئی کنکر پھینکتا ہے تو لہریں چاروں طرف برابر پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے بھی مکہ کو مرکز بنایا کہ یہاں سے جب دین کی بات چلے گی تو اطراف عالم کے اندر برابر یہ پھیلتی چلی جائے گی، چاروں طرف جو ہے یہ آواز پہنچ جائے گی، اور میرے محبوب کی دعوت پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گی۔ پھر مکہ مکرمہ کا موسم بھی اگر دیکھا جائے تو بہترین موسم ہے۔
بعض ممالک ایسے ہیں جہاں بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں، بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ اب اگر مکہ مکرمہ کا موسم بھی ایسا ہی ہوتا تو وہاں پر اتنی بیماریاں پھیلتی کہ الامان۔ اللہ تعالیٰ نے موسم ایسا بنایا کہ بہت گرمی پڑتی ہے، لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جتنا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ گرمی اس کو کل کر دیتی ہے، گرمی میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کو جو ہے نا دوسروں کی طرف ٹرانسفر ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو موسم بھی بہترین، جگہ بھی بہترین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو بہترین منتخب کیا۔ تو اگر ہم دوبارہ سے ابتدا سے دیکھیں تو دعا مانگنے والے ابراہیم بہترین، اعلان کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام بہترین، زبان جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی سب زبانوں میں بہترین، جس علاقے میں بھیجا جزیرۃ العرب، یہ پوری دنیا کا جغرافیائی دل، سب سے بہترین، جس شہر میں بھیجا دنیا کے تمام شہروں میں وہ شہر بہترین، چونکہ وہ اول عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے، اصل عالم بھی ہے۔ پھر اس شہر کا موسم موسموں میں بہترین۔ پھر دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں کہیں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور یہاں پر اگر دیکھیں تو آدھا دن ہوتا ہے اور آدھی رات ہوتی ہے، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، تو اوقات کے اعتبار سے بھی ایک بہترین علاقہ۔ پھر اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ عربوں کے کسی بھی قبیلے میں پیدا فرما سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل، اس قسم کے بہت سے قبائل تھے۔ اللہ نے ان میں سے کسی قبیلے میں اپنے محبوب کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان میں جو بہترین قبیلہ تھا قریش، اس قریش قبیلے کو اپنے محبوب کے لیے پسند کیا۔ قریش کا لفظ جو ہے قرش سے نکلا ہے، قرش کا مطلب ہوتا ہے جو حرکت نہ کرے، یعنی ایسا قبیلہ جس کے اندر ثابت قدمی تھی، مستقل مزاجی تھی، ایک مستحکم قبیلہ تھا۔ اللہ نے اس قبیلے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ پھر قبیلے کی مختلف شاخیں تھیں، ان میں بنو ہاشم بھی ہے، بنو ہاشم کا مطلب مہمان نواز قبیلہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہترین شاخ کے اندر پیدا کیا۔ پھر اللہ نے جس شخصیت کو آپ کا دادا بنایا ان کا نام تھا عبد المطلب، یہ بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے خدمتگار تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا دادا بنانا تھا تو بیت اللہ کی چابیاں بھی ان کے حوالے فرما دی۔ ایسی عزت والا خاندان جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کس والد کو چنا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے کوئی بھی آپ کے والد بن سکتے تھے، مگر ان میں ایک کا نام عبد العزیٰ تھا جسے ابو لہب کہتے ہیں، ایک کا نام عبد الشمس، ایک کا نام عبد الحارث۔ اگر ان میں سے کوئی بنتے تو لوگ کہتے کہ جی ان کے باپ کا تو نام ہی بتوں کے نام پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس شخصیت کو والد کے طور پر منتخب فرمایا ان کا نام نامی عبداللہ تھا۔ عبداللہ کا مطلب بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح چن کر اپنے محبوب کے لیے والد بھی وہ پسند کیے جن کا نام ہی عبداللہ تھا، جبکہ کئی آپ کے چچا تھے، جیسے ایک چچا نوفل تھے، اس کا معنی سخت جگہ، حمزہ لمبی جگہ، عباس پتھریلی جگہ۔ اگر نام دیکھے جائیں تو بتوں کے نام پر ہیں یا بعض کے نام بے معنی نام تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس والد کو منتخب کیا ان کا نام بہترین نام اور بہت بامعنی نام، ان کا نام نامی عبداللہ تھا۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس پروردگار کے کہ اپنے محبوب کے لیے کس والد کا انتخاب کیا۔ پھر عبداللہ نام بھی ان کا خوبصورت تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی بہت عطا کیا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو آج کوئی یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ جی آپ کے والد کا نام تو بتوں کے نام پر تھا۔ اللہ نے باپ کا نام بھی وہ عطا کیا جس میں خالص توحید کا پیغام تھا۔ تو عبداللہ جو تھے یہ خوبصورت بھی بہت تھے اور ان کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک عورت فاطمہ نے خود کو اپنے نکاح کے لیے یعنی اپنے آپ کو ان کے نکاح کے لیے بھی پیش کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کہیں اور جو ہے مقدر کیا ہوا تھا۔
پھر عبداللہ کو اللہ نے ایک اور شان بھی عطا کی کہ عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ وہ کیسے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ آب زمزم جس جگہ پر ہے یہ نشان مٹ گیا، اللہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس جگہ کو نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ تو عبد المطلب چاہتے تھے کہ زمزم کو تلاش کیا جائے، دعائیں بھی مانگتے تھے، منتیں بھی مانگتے تھے۔ تو انہوں نے یہ منت مان لی کہ اگر مجھے زمزم مل گیا تو میں اس کے بدلے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان کے زمزم مل گیا، چشمہ جاری ہو گیا، جس کے اوپر پتھر رکھا تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ اب عبد المطلب کو منت کو پورا کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑا، تو قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا۔ اب جب وہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بہت خوبصورت اور اچھا بیٹا ہے، اس کے بدلے میں آپ اونٹوں کو قربان کریں۔ تو انہوں نے عبد المطلب نے عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا، یعنی پہلے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام۔ جب اس کا قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کے نام پر، پھر 10 اونٹ اور بڑھائے، پھر بھی قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا، حتیٰ کہ انہوں نے 100 اونٹ لکھے کہ میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، اور دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھا۔ اب جب 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو بھی ایک طرح سے یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کو یوں کہا، یا ابن ذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر کے بزرگوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے، چنانچہ میرے 2 والد ذبیح اللہ بنے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، لسان نبوت کا انتخاب بھی بہترین، جگہ کا انتخاب بھی بہترین، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ملک میں بھیجا وہ ملک بھی بہترین، اور جس قبیلے میں پیدا کیا وہ قبیلہ بھی بہترین، اور پھر والد، ایسے والد کہ وہ بھی ایک بہترین۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتخاب کیسے کیا؟ آپ کی والدہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، اور وہاں کئی قبیلے تھے، بنو ثقیف چاقوؤں والا، بنو نظیف کانٹوں والا، تو اس قسم کے کئی قبیلے تھے، لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا نام بنو زہرہ، تازگی والا۔ تو نبی علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ تھی ان کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھی، یعنی قبیلے کا نام بھی ایسا کہ بہترین نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین قبیلے کو چنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر والدہ کا نام بھی بہترین۔ اس زمانے میں عورتوں کے نام عجیب و غریب بھی ہوتے تھے، مثال کے طور پر خنسا، بد شکل، حربا، لڑنے والی، تو اس طرح کے نام بھی تھے۔ مگر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس شخصیت کو والدہ کے طور پر چنا ان کا نام تھا آمینہ، امانت والی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت ان کے سپرد کرنا تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی آمنہ چنا کہ یہ امانت والی ہے، میری امانت کی صحیح حفاظت کرے گی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی تو اتنی برکتیں ظاہر ہوئی کہ میں چلتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے، زمزم بھرنے جاتی تھی تو زمزم کے کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا، چنانچہ مکہ مکرمہ کی دوسری لڑکیاں مجھے پکڑ لیتی کہ آمنہ تم مت جاؤ، تمہارے جانے کے بعد پانی نیچے چلا جائے گا۔ جتنی دیر میں کھڑی رہتی تھی پانی بھرنا آسان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ماں کو منتخب کیا جو برکتوں والی ہستی تھی، جن کا نام بھی آمینہ تھا۔ آمینہ کا مطلب ہی امانت والی ہوتا ہے، تو اللہ نے اس امانت والی خاتون کو اپنے محبوب کی والدہ بنایا۔ پھر نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ناموں میں سے بھی بہترین نام پسند کیا۔ کون سا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ وہ ہستی جس کی جتنی تعریف کی جائے کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہ کی ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نام نامی بھی وہ عطا کیا۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی گئی ہے، جتنا اللہ کے محبوب کا نام دنیا میں بلند ہوا ہے اور 1400 سال سے بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی مثال تو کائنات میں ملتی ہی نہیں۔ کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر دیکھیں پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں آذان کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے نمازوں کے اوقات یہ اس طرح بنائے ہیں کہ پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب آذان نہ ہو رہی ہو۔ کہیں ظہر کی ہو رہی ہے تو کہیں فجر کی ہو رہی ہے، کسی علاقے میں عصر کی ہو رہی ہے، اور کسی ملک کے اندر اس وقت عشاء کی ہو رہی ہے، اور جہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہیں تو اگلے علاقوں میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا نام بھی تو بلند ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو 24 گھنٹے میں اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو بلند کر دیا، تذکرے کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ ہر وقت آپ کا نام بلند ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے نام بھی وہ عطا کیا جس کو سب سے زیادہ بلندی ملی، جس کا مطلب یہ کہ مخلوق میں وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں۔ پھر دوسرا نام آپ کا احمد، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ تو جو تعریف اللہ کے پیارے حبیب نے کی قیامت کے دن، یعنی ایسی تعریف دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور میں اس مقام محمود پر سجدے میں جا کر اللہ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا کہ کبھی کسی نے ایسی تعریفیں بیان نہیں کی۔ تو دیکھیں دو نام دیے، دونوں ہی بہترین۔ محمد کا لفظی معنی وہ ہستی کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں، اور احمد اس کا مطلب یعنی وہ ہستی جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کی ہوں کہ باقی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں بیان نہ کر سکا ہو۔ پھر دیکھیں یہ نام بھی اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو عطا کیا، یعنی پوری کائنات کے اندر محمد نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے خاص اپنے محبوب کے لیے اس نام کو سنبھال کر رکھا، کسی کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ یہ نام رکھ سکے۔ دنیا میں اور انبیاء بھی تشریف لائے، ان کے نام بھی عزت والے تھے، مگر ان کے ناموں کے اندر اس کے معنی میں وہ شان نہیں تھی جو اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کے نام کو جو شان عطا کی۔ اب باقی انبیاء کے نام ذرا دیکھیے۔ آدم علیہ السلام ان کا نام تھا تو گندم گوں یعنی گندمی رنگ والا، یہ مطلب اس کا بنتا ہے۔ نوح کا لفظی معنی نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ زکریا کا معنی سبق یاد کرنے والا۔ ادریس کا معنی درس دینے والا۔ یوسف کا معنی افسوس کرنے والا۔ یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا۔ موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ کا معنی سیاحت والا۔ تو اب اور انبیاء کے ناموں کو دیکھیں تو ان کے ناموں کے معنی میں وہ شان نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شان عطا فرمائی۔ چنانچہ نہ محمد کے معنی میں اور نہ ہی احمد کے معنی کے اندر نقطہ ہے، یہ دونوں بے نقطہ نام ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھی بے عیب بنا کر بھیجا کہ ناموں میں بھی نقطہ پسند نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ کے کردار پر بھی دنیا ساری مل جائے تو سارے مل کر بھی کوئی دھبا نہیں لگا سکتے۔ تو نام بھی بے نقطہ اللہ نے عطا کیے اور کردار بھی ایسا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ اس کردار پر کوئی دھبا لگا ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم غور کریں محمد کا نام اگر لیں تو ہونٹ 2 دفعہ آپس میں ملتے ہیں، محمد۔ اسی طرح محبت کا لفظ جب بولا جائے تو اس میں بھی ہونٹ جو ہیں 2 دفعہ ملتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کائنات میں اللہ نے
وہ ہستی بھیج دی جو دنیا میں محبت تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی۔ اللہ کے محبوب محبت کا پیغام لے کر آئے۔ چنانچہ غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جب لیں تو لب آپس میں ملتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا نام لیں تو لب ملتے ہیں۔ محمد کا لفظ آپ بولیں گے تو دونوں لب مل جائیں گے، اور اگر اس محبوب کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو اس سے ہمارے دل مل جائیں گے۔ یہ دلوں کو جوڑنے والی ہستی ہے جو ایسی روشن تعلیمات لے کر آئی کہ اگر ان تعلیمات کو اپنا لیا جائے اور ان تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو یہ دلوں کو جوڑنے والی تعلیمات ہیں۔ آج جو امت کے اندر افتراق ہے، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی مبارک سنتوں سے دور ہیں، اس لیے جا بجا اختلافات ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں اپنا لے تو یقیناً جیسے نام لیتے ہوئے ہونٹ مل جاتے ہیں، تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمارے دل بھی مل جائیں گے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بہترین نام چنا۔ آج اپنے بچوں کے لیے لوگ بہترین نام چنتے ہیں، بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بہترین نام دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی بہترین نام چنا کہ اس کا معنی سن کر ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اور آگے بڑھیے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت کو منتخب کیا جو قبیلہ بنو سعد کی تھی۔ ذرا غور کیجیے کہ اس عورت کا جو قبیلہ ہے، قبیلے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن قبیلے کا نام بھی اگر دیکھیں تو بنو سعد، اس کا معنی ہے نیک بخت، اور واقعی وہ نیک بخت قبیلہ ہی تھا کہ جس عورت کو نبی علیہ السلام کی پرورش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو بنو سعد کی وہ عورت وہ کون تھی؟ ان کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی عورت ہو سکتی تھی، نہیں، اللہ نے ایک ایسی عورت کو چنا کہ ان کا نام ہی حلیمہ تھا۔ حلیمہ کا معنی بنتا ہے حلم والی، یعنی جس کا دل نرم ہو، جو حلم والی ہو، برداشت والی ہو۔ چونکہ عام طور پر چھوٹے بچے کی تربیت کرنے میں حلم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بیبی سیٹر ہوتی ہیں، بیبی سٹنگ کرنے والی، باہر ملکوں میں اس عاجز نے کئی دفعہ دیکھا کہ بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خامد بھی جاب کر رہا ہے، تو بچہ کون پرورش کرتا ہے؟ دائی ہوتی ہے جس کو وہاں بیبی سیٹر کہتے ہیں۔ اب وہ بیبی سیٹر جو ہے نا اپنی نوکری تو پوری کرتی ہے مگر اس کے اندر بچے کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ ہم نے خود محسوس کیا کہ کئی دفعہ وہ بچے کو جو ہے نا پٹخ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے تو اپنی جاب پوری کرنی ہے، ان کے دل میں بچے کے لیے محبت ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس دایا کو پسند کیا، جس دایا کو منتخب کیا، اس کا نام ہی حلیمہ تھا کہ یہ حلم والی ہے، یہ نرم طبیعت کی ہے۔ میرے محبوب کی پرورش اس گود میں ہوگی تو گرم مزاج والے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے مناسب نہیں، لہذا اس کی پرورش کے لیے اللہ نے ایسی عورت کو چنا جو سب سے زیادہ حلم والی تھی کہ میرے محبوب تمہاری گود میں کھیلیں گے، تمہارے اندر حلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کی قسمت کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی گود کے اندر کھیلتے تھے، اور ابتدائی زندگی کے جو چند سال تھے حلیمہ نے اپنے اللہ کے محبوب کو گود میں کھلایا۔ تو حلیمہ کے مقدر پر حیران ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو گود میں اٹھاتی بھی ہوں گی، آپ کے چہرے کو تکتی بھی ہوں گی، کبھی کبھی آپ کے چہرے کو سہلاتی بھی ہوں گی، اور کبھی بے اختیار ہو کر اس چہرے کو چوم بھی لیتی ہوں گی۔ اسی لیے کسی نے کہا حلیمہ کیا ہے؟ حلیمہ میں تیرے مقدرات تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سی۔ واقعی اللہ نے کیا شان عطا کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ مقام دیا تھا کہ وہ اپنی گود میں اللہ کے محبوب کو کھلاتی تھی، ان کو جو ہے سینے سے لگاتی تھی، ان کے چہرے کو جی بھر کے تکتی تھی، اور کبھی کبھی بوسہ بھی لے لیتی ہوں گی، پیار بھی کر لیتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قسمت والی بنایا تھا ان کو۔ پھر غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مختلف قبیلوں میں نکاح کیے۔ چنانچہ جو بیویاں تھیں ان کے ناموں پر اگر غور کریں اور ان کے معنی کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسی چنی ہوئی منتخب شدہ عورتیں تھیں۔
آج کوئی ماں بیٹے کے لیے رشتہ پسند کرتی ہے تو بہترین لڑکی کو چننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو کائنات کے سردار تھے، اللہ رب العزت کے حبیب تھے، سید الاولین والآخرین تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بیویوں کو چنا۔ تو دیکھیے کیسی بیویاں تھیں، ان میں ایک نام ختیجہ تھا۔ ختیجہ کے معنی ہوتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک نام سودا تھا، سودا کا مطلب آرام دینے والی۔ ایک زوجہ مطہرہ آپ کی محبوبہ بیوی عائشہ تھی، عائشہ کا مطلب راحت دینے والی، عیش دینے والی۔ ایک اہلیہ، ان کا نام نامی حفصہ تھا، رات کو تہجد میں قیام کرنے والی۔ میمونہ، اس کا مطلب تھا بختوں والی۔ صفیہ، منتخب کی گئی۔ زینب، استغفار کرنے والی۔ ام سلمہ، سلامتی والی۔ ام حبیبہ، پیار والی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات، ان کے ناموں میں غور کریں، اللہ نے کوئی ایک بھی ایسے نام والی عورت پس کو منتخب نہیں کیا کہ جس کے نام کا معنی ہی کوئی الٹا سیدھا نکلتا ہو۔ سب عورتیں بھی بہترین تھیں اور ان کے نام بھی چنے ہوئے بہترین تھے۔ خود قرآن نے گواہی دی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تم جیسی کائنات میں کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کسی عورت کو تم جیسا بنایا ہی نہیں۔ میرے محبوب بھی سب سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ ان کے لیے جن بیویوں کو اللہ نے پسند کیا وہ اس کائنات کا انتخاب تھی۔ ویسے بھی قرآن میں اصول ہے والطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد۔ تو اللہ کے حبیب سب سے پاکیزہ تھے، اللہ نے اپنے محبوب کی بیویاں بھی پاکیزہ چنی۔ چنانچہ غور کیجیے کہ یوسف علیہ السلام پر جب بہتان لگا تو اللہ نے ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوائی۔ بی بی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے دنیا میں آئے تھے تو کچھ لوگوں نے ان پر بھی بہتان لگایا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے انہی کی زبان سے گواہی دلوائی۔ مگر جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین نے بہتان لگایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی زوجہ کے لیے خود گواہی دی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کی زوجہ پر بہتان لگانے والے ہیں یہ بہتان نہیں بلکہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں نا، اللہ کا کلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی پڑھا گیا، 1400 سال پڑھا جاتا رہا، اس وقت بھی کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور اماں عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا چلا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے۔ اس میں الگ حکمت تھی کہ چھوٹی عمر میں ان بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، مگر ان بیٹوں کے ناموں پر بھی ذرا غور کر لیجئے۔ ایک بیٹے کا نام تھا قاسم۔ قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، یعنی نعمتیں اللہ کے خزانے سے آتی ہیں، عطا اللہ کرتے ہیں، میں دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو بیٹوں میں بھی ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ کتنے اچھے معنی ہیں اس کے۔ ایک بیٹے کا نام طیب، طاہر، یعنی پاک۔ نبی علیہ السلام خود بھی پاک تھے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی ایسا ہی تھا۔ ایک بیٹے کا نام تھا ابراہیم، یعنی بزرگی والا، تو نبی علیہ السلام بھی بزرگی والے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی بزرگی والا۔ تو بہترین معنی والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کے نام کے لیے بھی پسند فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا کی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام تھا زینب، یعنی استغفار کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام تھا رقیہ، خامند کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام تھا فاطمہ، دوزخ سے آزاد۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں دی تو بہترین، اور ان میں سے ایک بیٹی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا،
ان بیٹیوں کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں جو دی وہ بھی بہترین عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ دایا کا انتخاب بہترین، اس کا قبیلہ بہترین، بیویوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹیوں کا انتخاب بھی بہترین۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو جو منتخب فرمایا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، 1,24,000 صحابہ، سب کے سب چنے ہوئے، سب کے سب منتخب، اتنے چنے ہوئے کہ اللہ نے ان صحابہ کے ایمان کو باقی دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ فَإِنْ آمَنُوا، اے کافروں، قیامت تک آنے والے کافروں کو فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم وہ ایمان لے کر آؤ گے جو ایمان یہ صحابہ لے کر آئے جو میرے محبوب کے یار ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ ان کے بغیر، صحابہ کے نقش قدم پر چلے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ چاہے نا جی میں صحابہ کو بائی پاس کر جاؤں، یہ صحابہ کو جو میں چھوڑ دوں، میرا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے، تو یاد رکھیں جب اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کو معیار بنا دیا تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ جی صحابہ کتنے بہترین لوگ تھے، وہ کتنے چنے ہوئے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت کے درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ ان صحابہ کے بارے میں جس بندے کے دل کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فرق ہے نا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ بدترین پرلے درجے کا بے ایمان بندہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جب واضح طور پر کہہ دیا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تو تنقید کا نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے وہی محبت رکھے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور ان سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کتنی واضح اور صاف کھلے دھلے الفاظ ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں۔ اتنا واضح نبی علیہ السلام کا ارشاد سن کر بھی اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے یا ذہن میں بکواس سوچے تو پھر اس سے زیادہ بدترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو یہی ایمان ہے، حب صحابہ رحمت اللہ اور بغض صحابہ لعنت اللہ۔ اس لیے صحابہ کی محبت یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے، تعلقات بھی نہیں رکھنے چاہیے جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کجی ہے۔ 10 جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 فٹ دور سے ان کے قریب سے گزر جائیں، کبھی ان کے قریب نہ جائیں، ورنہ ان کے دل کی سیاہی کا اثر لازماً آپ کے دل پر پڑے گا، آپ کے اندر کا نور ختم ہو جائے گا، آپ کا اندر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے کہا جی ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے۔ مورخ نے کیا لکھا؟ یاد رکھیں جنہوں نے صحابہ کو تاریخ میں آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی، تاریخ کے آئینے میں، انہیں خود بھی دھوکہ لگا اور ان کے جو فالورز تھے وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والا مورخ کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، کوئی رافضی بدبخت ہے، ہمیں کیا پتا؟ مورخین کا تو نہیں کوئی گارنٹی، قرآن اور حدیث کی تو گارنٹی پکی ہے نا۔ بھئی ہم دیکھیں گے قرآن نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں صحابہ کے بارے میں کیا ہے۔ تاریخ میں تو ایک بات لکھ دی، سیاق اور سباق کیا تھا اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں تقسیم کرتے تھے، مگر اس کا سیاق اور سباق کیا تھا اس کے بارے میں لکھا ہی نہیں۔ تو پڑھنے والا تو بیچارہ بدظن ہو جائے گا نا کہ جی وہ اپنے قریبی لوگوں کو رقمیں تقسیم کرتے تھے۔ اگر اس پورے واقعے کو پڑھا جائے تو حقیقت کھلتی ہے کہ بھائی
وہ کس وجہ سے انہوں نے تقسیم کیا، اور وہ مسلمانوں کے مال میں سے نہیں تقسیم کیا، ذاتی طور پر، چونکہ ان کو سپہ سالار بنایا تھا ایک جنگ کے اندر، اور انہوں نے کمٹمنٹ یہ کر لی تھی کہ جو فلاں قبیلے کے سردار کا سر لے کر آئے گا میں اسے 1 لاکھ انعام دوں گا، اس سردار یعنی مسلمانوں کا جو سپہ سالار تھا۔ اب جب سر لے آیا وہ بندہ تو اس نے کہا جی میرا انعام، تو آپ مجھے مال غنیمت میں سے انعام دیں۔ اب یہ جو سپہ سالار تھے کہنے لگے کہ بھائی مال غنیمت میں سے انعام تو میں دے دوں، پہلے ہم مشورہ تو کر لیں۔ اب مشورے میں جب دوسرے لوگوں سے رائے لی تو انہوں نے کہا جی مال غنیمت پر تو سب کا برابر حصہ ہے، کچھ حصہ مرکز میں پہنچایا جائے گا اور باقی مجاہدین میں برابر تقسیم ہوگا، تو آپ نے جو کمٹمنٹ کیا آپ پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ذاتی حیثیت میں 2000 بھی نہیں دے سکتا کہ 1 لاکھ میں ان کو دوں۔ حضرت عثمان تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہاں مال غنیمت سب مسلمانوں کا حصہ ہے، میں ذاتی طور پر بطور انعام یہ رقم دیتا ہوں تاکہ آپ نے بطور امیر جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کریں، آئندہ کے لیے بھی مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اعصار کی کتنی اعلیٰ مثال حضرت عثمان نے قائم کی کہ مال غنیمت بھی تقسیم کیا اور ذاتی طور پر ان کی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ دینار اپنی طرف سے دیے، مگر بدبخت مورخ نے کیا لکھا کہ جی وہ اپنے قریبی لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں تقسیم کرتے تھے۔ تو کئی لوگ تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے۔ اب اس اصول کو بنا کر صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، حضرت عثمان پر تنقید کر رہے ہیں، نتیجہ کیا کہ بیچارے خود بھی دھوکے کا شکار اور ان کے فالوورز بھی بیچارے، ان کے اندر سے بھی وہ عقیدت اور محبت نکل گئی جو ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، تو اس اصول کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کل بھی یہ بدبخت قسم کے آگے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ، مرزا جہلمی جیسے، جو صحابہ کے بارے میں نوجوانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہم صحابہ کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، ان کے دلوں کو پرکھ لیا، اور امتحان بھی کس چیز کا تھا؟ پیپر کا نام تھا تقوی۔ تقوی کے معیار پر یہ 100% پورے اترے۔ جب امتحان میں کوئی بندہ پاس ہوتا ہے تبھی تو انعام دیتے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ہم میں سے کوئی مائی کا لال ہے جو اپنے دل کا امتحان دے سکے؟ ہمارے دل میں تو کتنا کھوٹ ہوتا ہے، کتنے گناہوں کے خیال۔ وہ صحابہ وہ مقدس ہستیاں تھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اسکین کیا، دلوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تقوی کے امتحان میں پاس ہو گئے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے اگر بالفرض ان سے گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف کر دیا، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہم کہیں جی ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے، اس لیے چونکہ آج کل انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگ دینداروں کی شکل بنا کر دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور نوجوان بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کی لفاظی سے متاثر ہو کر ان کے خیالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے عقائد میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو علماء حق سے جوڑیں، اہل اللہ سے جوڑیں، مشائخ سے جوڑیں۔ آج کے دور میں ایمان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اللہ والوں کے ساتھ اور اہل حق علماء کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ انٹرنیٹ سے ایمان نہیں بچے گا، ایمان بچے گا ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے ساتھ جڑنے سے، اور ان کے ساتھ چونکہ یا تو بندہ خود عالم بنے، خود عالم نہیں بن سکتے تو بھائی پھر اہل علم کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ کسی بھی معاملے میں کوئی سوال پیدا ہو، کوئی اشکال ہو تو ہم فوراً ان سے رجوع کر کے اپنی اصلاح کر لیا کریں۔ تو اس لیے صحابہ کو اللہ نے اپنے محبوب کا یار بنایا جو اس کائنات کی بہترین ہستیاں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی صحابہ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے، آپ کے جانثار تھے۔
نبی علیہ السلام کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو تو ہم صحابہ کی زندگیوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو صحابہ کس کے شاگرد تھے؟ نبی علیہ السلام کے۔ صحابہ میں عیب نکالنا اصل میں نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنا ہے کہ جی انہوں نے اپنے شاگردوں کی کیا تربیت کی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیا سکھایا۔ تو جو نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اللہ کے محبوب کی تعلیمات بھی بہترین اور آپ کے شاگرد بھی بہترین۔ اسی لیے کسی نے کہا ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں۔ جو زنان مصر تھی نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اتنی مبہوت ہو گئی کہ پھل کاٹ رہی تھی اور پھل کاٹتے کاٹتے اتنا مبہوت ہوئی کہ اپنی انگلیاں ہی کاٹ لی۔ تو اس کو کسی نے پنجابی کے اشعار میں کتنا اچھا کہا، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں۔ کہ انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی تھی یوسف کو دیکھ کر، نبی علیہ السلام کے جو صحابہ اور دیوانے تھے انہوں نے تو اپنی جانیں نبی علیہ السلام پر قربان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے جانشین او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے جان نثار عاشق صادق صحابہ کو منتخب کیا جو آپ کے یار بنے۔ پھر دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی، تو تورات بھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن وہ اور زبانوں میں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی، اور پھر یہ قرآن جو ہے اس کو صرف کتاب اللہ نہیں کہا گیا بلکہ اس کو کلام اللہ کہا گیا۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کتاب عطا کی جو اللہ کا براہ راست کلام بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن، کہ تم قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ وخرج من، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے نکلا ہے، اللہ سے صادر ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کا براہ راست اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ باقی جو کتابیں تھیں امت کے اندر آئی، مگر امت کے افراد نے ان کتابوں کی اتنی قدر نہ کی، بہت سی چیزیں خلط ملط کر دی، تحریف کر دی۔ آج آپ کو نہ تورات اپنی اصل شکل میں ملے گی، نہ انجیل ملے گی، نہ زبور ملے گی، مگر قرآن آج 1400 سال بعد بھی بالکل اپنی اصل حالت میں ملے گا۔ وجہ کیا؟ کہ قرآن کو اللہ نے نازل بھی کیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے قیامت تک محافظ بھی ہم ہیں۔ اس کو نازل بھی کیا اور اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ نے خود لی۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی تھی، اس لیے وہ محفوظ نہ رہ سکی، مگر قرآن اللہ نے جو کہ گارنٹی لی تھی کہ ہم نے اپنے محبوب کی طرف اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو آپ دیکھیں آج 1400-1500 سال گزر گئے، ایک زبر زیر کا فرق نہیں آیا۔ کوئی بندہ کہے نا جی زبر زیر کم ہو گئی، نہیں، 100% اللہ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی، اس کے معنی اور مفہوم کی بھی حفاظت کی۔ آج امت کے اندر جو اس پر تفاسیر لکھی گئی، اس کے تراجم ہیں، ان کے اندر اس کے سارے معنی کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کیا مرادات تھی وہ سب چیزیں بھی آ گئی، اللہ کی منشا کیا تھی وہ سب چیزیں بھی آ گئی۔ اس کتاب سے متعلقہ ایک ایک چیز محفوظ، اور اس سے جڑے ہوئے علماء، یہ بھی انشاءاللہ علماء حق بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کتاب کو رکھیں اور کتاب سے متعلقہ چیزیں ضائع ہو جائیں۔ کتاب بھی رہے گی، اس کے تراجم بھی رہیں گے، اس کے معنی اور مفہوم بھی محفوظ رہیں گے، اور جن سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے، یعنی حفاظ اور علماء جو اس کے علوم کے محافظ اور حفاظ جو اس کے الفاظ کے محافظ، یہ بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حفظ ہوتا رہے گا، اس کے علماء بنتے رہیں گے۔ ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی یہ فیصلہ کر لیں ہم نے مدرسے مٹا دینے ہیں، ہم نے مدرسے ختم کر دینے ہیں، یہ اپنی پوری سائنسی طاقت بھی لے کر آ جائیں، اللہ کی قسم نہیں مٹا سکتے۔ اللہ کی قسم یہ مدرسے قیامت تک رہیں گے۔ یہ قسم کھا کر یہ عاجز کہتے ہیں، چونکہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے فرما دیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مٹ جائیں گے مٹانے والے،
یہ آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے. یہ قرآن اور اہل قرآن مٹنے والے نہیں ہیں. ہاں قربانی ہو سکتی ہے انفرادی طور پر، جیسے صحابہ میں کتنے لوگوں نے جان کو، اب جنہوں نے قربانی دی تو وہ مٹ گئے نہیں، 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہیں. شہید وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ مٹتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو انفرادی قربانیاں ہو سکتی ہیں، مگر من حیث الجماعت علماء ختم ہو جائیں، حفاظ ختم ہو جائیں اور یہ قرآن کے مراکز ختم ہو جائیں، انشاءاللہ نہیں ہوں گے. انشاءاللہ مٹانے والے مٹیں گے، یہ نہیں مٹنے والے، قیامت تک تو رہیں گے. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو دین عطا کیا، یہ دین بھی سب دینوں سے بہترین دین تھا. پہلے ادیان جو تھے وہ قبیلے کے نام پر یعنی منسوب کر دیا لوگوں نے، دین تو سارے اسلام تھے. عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی کہلائے، یہودی یہ قبیلہ تھا تو اس کے نام پر یہ بنا. مگر اسلام یہ کسی شخصیت کے نام پر اور نہ کسی قبیلے کے نام پر. اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنے والا، سلامتی والا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو دین عطا کیا یہ سلامتی والا دین ہے. فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے محبوب میں نے اسلام کو آپ کے لیے مذہب کے طور پر پسند فرما لیا. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری حسن دیا یا آپ کو باطنی صفات تھی وہ بھی سب سے بہترین. نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں الفاظ کے اندر وہ وسعت ہی نہیں کہ وہ ان کو بیان کر سکے. ہاں لوگوں نے کوشش کی ہے، کوشش کا اجر ان کو ضرور ملے گا. چنانچہ کسی نے کہا واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ. واقعی ایسی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنایا اور اللہ نے خود اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا. اسی لیے کسی نے کتنی عجیب بات کہی، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات و منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت میں ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ جس کو میں تجھ سا کہوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں. کوئی ہے وہ جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہری حسن و جمال اور باطنی صفات بھی ایسی عطا کی تھی کہ ان کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. کہنے والوں نے کہا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی شان میں لکھنے والوں نے تو بہت لکھا. ایک شاعر عربی کا گزرا ہے جس نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے. 40 نہیں 40,000 اشعار. یہ کہنا آسان ہے
مگر اس کو غور کریں کہ کتنی محبت ہوگی اس کے دل میں، اور کیا اس نے لکھا ہوگا۔ 40,000 اشعار لکھے، لیکن لکھنے کے بعد جو آخری شعر تھا اس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو مفہوم یوں بنے گا، تو وہ کہتے ہیں تھکی ہے فکر رساں اور مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا کی، اس شان کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخری بات ذرا اس کو دل کے کانوں سے سن لیجیے کہ اردو زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف کے اندر، اور عربی زبان کے اندر بھی جتنے حروف ہیں، ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ صفت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے۔ الف سے بننے والے یہ تینوں صفاتی نام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے اندر شامل ہیں۔ با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا کہنے لگی، دنیا کے اندر تنویر آ گئے، ثا نے کہا دنیا کے اندر ثاقب آ گئے، جیم بولی، دنیا کے اندر جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا کہنے لگی، حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، خا کہنے لگی، دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، دال کہنے لگی، دنیا میں داعین الی اللہ باذنی آ گئے، ذال کہنے لگی، دنیا میں ذکی آ گئے، را نے کہا دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، زا نے کہا دنیا میں زائر آ گئے، سین نے کہا دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے، شین بولی دنیا میں شافی آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا دنیا میں صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا دنیا میں ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طلحہ آ گئے، ضا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے، قاف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، دنیا کے اندر قوی آ گئے، کاف نے کہا دنیا کے اندر کفیل آ گئے، کامل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے، میم بولی دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، نون نے کہا دنیا میں نذیر آ گئے، وہ نے کہا دنیا میں وکیل آ گئے، چنانچہ ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا میں آخری آ گئے، یا رہ گئی تھی تو یا نے بھی کہا دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں کہ جتنے حروف کے الفاظ ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات ان کے اندر جمع فرما دی، تو واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب لاجواب ہے۔ دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبت کا اپنے محبوب سے کیا اظہار فرمایا کہ اپنے حبیب کو بھی لاجواب بنا دیا، اور ان کی ہر چیز اور گرد و پیش کے اندر جو چیزیں عطا کی گئی ہر چیز کو لاجواب بنایا۔ اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ بات کو ذرا مکمل کرتے ہیں۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکے مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی مبارک تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنت سے سجائے اور ہمارے باطن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی کیفیات تھی، آپ کے باطنی کمالات تھے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے باطن کو بھی منور فرمائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے پیارے اور مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا جام عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج تک ہم اللہ تعالیٰ کے جن حکموں کو توڑتے رہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتوں سے جو روگردانی کرتے رہے، تو یقیناً یہ ہمارے گناہ ہی ہیں۔ تو دعا سے پہلے ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں، اور کچھ دیر بیٹھ کر ذکر قلبی کر لیا کریں، 10 منٹ 15 منٹ جتنی بھی اللہ توفیق دیں۔ آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں، دنیا اور مافیا سے ہٹ کر دل کی تار اللہ سے جوڑ کر بیٹھیں۔ انشاءاللہ یہ 4-5 اعمال اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ توبہ پر استقامت بھی دیں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت بھی پیدا ہوگی، اتباع سنت کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے جائیں گے اور اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچا دیں گے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے اور مراقبے کی نیت کر لیجئے۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے میرے مالک، ہم آج تک آپ کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے روگردانی کرتے رہے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی روشن تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا، ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسی نماز صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھی اور جیسی نماز انہوں نے زندگی بھر پڑھ کر دکھائی۔ اے اللہ ہمیں بھی ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ویسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما جیسا ایمان صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا اور زندگی بھر اس ایمان کو بنایا۔ اے اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اپنی ذات اور صفات کا کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایمان کی کمزوری کو دور فرما، ایمان کی کجی کو دور فرما۔ اے اللہ ایمان کے نقص کو دور فرما۔ میرے مالک ہمیں ایمان حقیقی کی لذت عطا فرما، ایمان کامل کی نعمت عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما، عزت کا یقین عطا فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی کا یقین عطا فرما، اور آپ کے پیارے محبوب کی پیارے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقے میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت سے، اے اللہ ہمیں تارک سنت بننے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پروردگار عالم اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے ان پہلوؤں پر، اے اللہ ان پہلوؤں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کے سیرت کے وہ گوشے جن کو اختیار کرنے سے اور جن کو اپنی عملی زندگی میں لانے سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی رضا کے فیصلے اترتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ سنت اور وہ سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے نام پر بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فرسودہ چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نام آپ کے محبوب کا لیں اور طریقے ہم دشمنوں کے اپنائیں اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام بھی منہ پھیر لیں اور فرمائیں کہ دفعہ دور ہو جاؤ کہ تم نے میری سنت کو چھوڑ کر بدعات کو سینے سے لگایا تھا۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں کا عاشق بنا، ان کے طریقوں کا عاشق بنا۔ اے اللہ ہمیں اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سیرت کا صحیح مفہوم اور صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں سیرت کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمدی کا نمونہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو اپنے محبوب کے اخلاق کے مطابق بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی دوست احباب، مرد عورتیں قریب دور سے چل کر آئے یا دور بیٹھے آن لائن سن رہے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ سے یہ نعمت مانگ سکے، لیکن میرے مالک دل یہ چاہتا ہے کہ آپ سے فریاد کریں۔ میرے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں دنیا میں آئے کہ ہم نے اس محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا جس کو قرآن میں آپ نے والضحیٰ کہا، ہم وہ مبارک زلفیں نہیں دیکھ سکے جن کو قرآن میں آپ نے
اللیل سے تشبیہ دی۔ اے اللہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت اس حالت میں آئے کہ قیامت کے دن ہمیں اندھوں میں کھڑا کر دیا جائے، چونکہ قرآن میں آپ نے خود ہی فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو دنیا میں ہمارے ذکر سے ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اندھا نہ کھڑا کرنا میرے مالک، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اگر ہم اندھے کھڑے ہوئے وہاں بھی اس محبوب کے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کا دیدار کروا دینا، اے اللہ ان کے منور چہرے کی زیارت کروا دینا، اے اللہ ان کے مبارک چہرے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی خفیہ تدبیر سے اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچا دیں۔ اے اللہ ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کے پیارے اور مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی مبارک اور پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کل قیامت کے دن ان کے مقدس ہاتھوں سے ہم حوض کوثر کا جام پی سکیں۔ اے اللہ ہمیں اس نعمت عظمی سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ یہ نعمتیں ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ اے اللہ کسی امتی کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی اور نہیں ہو سکتی کہ قیامت کے دن وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے سے محروم رہ جائے، اپنے محبوب کی شفاعت سے محروم رہ جائے۔ اے اللہ ہم آج سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے آپ سے حفاظت کی بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت کرنا کہ جو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کا سبب بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارا تو آسرا ہی آپ کے محبوب کی شفاعت ہے۔ اے اللہ ہم اسی آسرے پہ تو زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم اس شفاعت سے محروم ہو گئے تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس بدنصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بدعات سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔